اس وقت پاکستان اپنی تاریخ کے بدترین سیاسی و معاشی عدم استحکام کا شکار ہے۔ اس کا خاتمہ پوری ریاست پاکستان کی اولین ترجیح ہونی چاہیے اور شاید ہے بھی۔ اس کا ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کل شب 7:30 بجے سے 10:30 بجے تک راولپنڈی میں چیف آف آرمی سٹاف جنرل سید عاصم منیر شاہ آرمی ہاؤس میں وزیر خزانہ اسحاق ڈار پاکستان کی چوٹی کی کاروباری شخصیات سے ملے۔ مسلسل 3 گھنٹے تک جاری رہنے والی اس ملاقات میں جنرل عاصم منیر کے ساتھ کوئی دوسری فوجی شخصیت نہیں تھی۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار بھی تنہا شہباز حکومت کی نمائندگی کر رہے تھے، جبکہ سمجھیے کہ موضوع تھا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا معاشی بحران۔ تاکہ پاکستان میں شاید کوشش یہ تھی آرمی لیڈرشپ کی کہ پاکستان میں کاروباری برادری کا اعتماد بحال کیا جائے۔ اس ملاقات میں بزنس لیڈرز بہت متاثر ہوئے، کیونکہ جنرل عاصم منیر نے گفتگو کے آغاز سے ختام تک کئی جگہوں پر قرآن کریم کی متعدد آیات کا باترجمہ حوالہ دے کر ثابت کیا کہ دشواریاں آتی ہیں، لیکن اگر مسلمان ثابت قدم رہے تو مشکلات گزر بھی جاتی ہیں۔ بزنس لیڈرشپ نے کاروباری معاشی بے چینی کا مکمل اور کھل کر اظہار کیا۔ مایوسی، بددلی اور نا امیدی ہر سو آیاں تھی، مگر جنرل عاصم منیر بتایا گیا ہے پرسکون تھے۔ جہاں جہاں مایوسی اور مشکلات کا تذکرہ ہوا، آرمی چیف نے آیات قرآنی کا حوالہ دے کر بزنس کمیونٹی کا حوصلہ بڑھانے کی کوشش کی۔ جنرل عاصم منیر مہمانان کو یقین دلا رہے تھے کہ حالات مشکل ضرور ہیں مگر بہتری کی جانب گامزن ہیں۔ انہوں نے بار بار کہا کہ آرمی سیاست میں مداخلت نہیں کرے گی۔ بزنس لیڈرز کے اصرار پر کہ فوجی لیڈرشپ سیاستدانوں میں جاری اختلافات ختم کرانے کی کوشش کرے، سیاستدانوں کی بات چیت یا مذاکراتی حل نکالا جائے، لیکن جنرل عاصم منیر سیاسی مذاکرات کی فوجی اونرشپ قبول کرنے کو مسلسل مسترد کرتے رہے۔ انہوں نے زور دے کے دہرایا کہ وہ سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے۔ اس حوالے سے سابقہ تجربات انتہائی تلخ رہے ہیں۔ ان کا واضح اشارہ 2018 سے 2023 تک کے معاملات ہے، جس میں کہ عمران خان کی حکومت تھی اور اس دوران فوج اور آخر میں جو فوجی لیڈرشپ اور عمران خان کے معاملات رہے، یقیناً ان کا نقوش جو ہے اور گہرے نقوش جو ہیں وہ ابھی دھلے نہیں ہیں۔ جنرل عاصم منیر کا کہنا تھا کہ سیاسی معاملات عمران خان اور شہباز شریف اور دوسری سیاسی قیادت کو آپس میں بیٹھ کر طے کرنا چاہیے۔ اس موقع پر جنرل عاصم منیر اور اسحاق ڈار نے اس یقین کا تاثر بھی دیا کہ جلد IMF سے اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہو جائے گا۔ ڈار صاحب نے ورچوئل مذاکرات کے حتمی مراحل پر شرکاء کو اعتماد میں لیا۔ ڈار صاحب نے اس موقع پر بڑے دردمندانہ انداز میں ان مصیبتوں کا ذکر کیا جو انہیں IMF کی سختیوں کی وجہ سے جھیلنی پڑی ہیں۔ ڈار صاحب کا انکشاف کیا۔ ان کا انکشاف تھا کہ IMF نے پاکستان سے شرح سود میں 6% اضافے کا مطالبہ کیا تھا، مگر تیرے منتوں کے بعد فی الحال 3% شرح سود میں اضافے پر IMF تیار ہوا ہے۔ گویا شرح سود 23% تک پہنچنے پر IMF کی تسلی ہوگی۔ کوئی بعید نہیں کہ ایگزیکٹو بورڈ کی میٹنگ سے پہلے شرح سود میں مزید اضافہ کر دیا جائے، کیونکہ اسٹیٹ بینک نے اگلی مانیٹری پالیسی کا اجلاس مقررہ شیڈول سے 3 ہفتے قبل یعنی 4 اپریل کو طلب کیا ہے۔ ڈار صاحب نے بار بار یہ شکوہ کیا کہ IMF نے اس بار ناک سے لکیریں نکلوائی، بار بار دستاویز میں تبدیلی کرنی پڑی، شہباز حکومت کو گویا لوہے کے چنے چبوانے پڑے۔ بہرحال آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور وزیر خزانہ اسحاق ڈار ان کی جانب سے بزنس لیڈرشپ کو بتایا گیا کہ پاکستان کے دوست ممالک خصوصاً چین اور عرب ریاستیں ہماری یقیناً ٹھوس مدد کریں گی۔ سعودی عرب اور UAE کے ساتھ زرعی شعبے میں جوائنٹ وینچرز پر بھی تفصیل سے بات چیت ہوئی ہے۔ سعودی عرب کی جانب سے آئل ریفائنری سیکٹر میں اور دوسرے شعبوں میں سرمایہ کاری $40 ارب تک کی ہو سکتی ہے۔ اسی قسم کی سرمایہ کاری انفارمیشن ٹیکنالوجی میں بھی آئے گی۔ سعودی عرب میں پاکستانیوں کے لیے بڑے پیمانے پر ملازمتوں کی بھی بات ہوئی ہے۔ تقریباً تمام مہمانان جو پاکستان کی ٹاپ بزنس لیڈرشپ تھے، ان کے مطابق اس موقع پر آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی جانب سے یہ تاثر سامنے آیا کہ فوجی مداخلت کے بغیر سیاسی قائدین آپس میں بات چیت کریں، مسائل کا حل از خود ڈھونڈیں اور مذاکرات کی میز پر آئیں۔ تمام جو بزنس لیڈرشپ ہے جو اس موقع پہ موجود تھی، یعنی کہ 10 پاکستان کے ٹاپ بزنس مین، ان کا تاثر یہ تھا اس پوری ملاقات کے دوران کہ ملٹری لیڈرشپ پہ سخت ناراض ہے۔ فوجی قیادت کے ساتھ ورکنگ ریلیشن کے تسلی بخش اجرا کے لیے عمران خان کو اپنے لب و لہجے میں بڑی مثبت تبدیلی لانی ہوگی۔ تاثر یہ ہے کہ عمران خان نے اپنے جارحانہ بیانیے سے ادارے میں تفریق پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ یقیناً تحفظات کا ازالہ ہونا چاہیے، کیونکہ بظاہر گزشتہ 1 سال کے دوران فوج کے حوالے سے عمران خان کے خیالات اور گفتگو نے ان کے فوج سے تعلقات کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا دیا ہے۔ یہ وہ تاثر ہے جو ان 10 ٹاپ بزنس لیڈرز نے اس ملاقات کے دوران لیا۔ اس موضوع پہ بات کرتے ہیں پاکستان کے اس بدترین معاشی سیاسی بحران کے موقع پہ نئے چیف آف آرمی سٹاف کا پاکستان کی بزنس لیڈرشپ کے ساتھ یہ ایک طویل صلاح مشورہ گفتگو۔ ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان کی سابق
سینئر سفارتکار، برطانیہ امریکہ میں سفیر رہ چکی ہیں، اقوام متحدہ میں پاکستان کی مستقل مندوب ہے اور پاکستان کے قومی امور کی بہت ہی نامور کالم نویس بھی ہیں۔ ڈاکٹر ملیحہ لودھی ہمارے ساتھ ہیں اسلام آباد سے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ۔ بتائیے گا کہ اس وقت جب کہ پاکستان اپنی تاریخ کے بدترین معاشی اور سیاسی بحران سے گزر رہا ہے، ہر لحاظ سے بہت ٹیسٹنگ ٹائمز ہے، نئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے پہلی ایک سویلین ڈیلیگیشن سے بات کی، اور جو کہ پاکستان کے 10 ٹاپ بزنس لیڈرز تھے جن کو کہ کل مدعو کیا گیا آرمی ہاؤس میں، اور کوئی 3 گھنٹے ملاقات انہوں نے کی، اور اپنے ساتھ انہوں نے وزیر خزانہ جناب اسحاق ڈار کو بٹھایا۔ آپ کے نزدیک اس ملاقات کی اہمیت کیا ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ آرمی چیف کی پاکستان کی بزنس لیڈرشپ سے ملنا یہ کوئی بہت ایکسٹراڈنری بات نہیں ہے، ایسا پہلے بھی ہوتا رہا ہے، لیکن اس موقع پہ اس ملاقات کی اہمیت کیا ہے؟ دیکھیں کامران، میٹنگ کے بارے میں تو مجھے نہیں معلوم کہ اس میٹنگ میں کیا ہوا، لیکن جیسے آپ نے کہا یہ میٹنگز ہوتی رہتی ہیں موسٹلی ایسے وقت پہ جب کہ ری ایشورنس کی ضرورت ہوتی ہے فرام دا اسٹیک ہولڈرز ٹو دا بزنس کمیونٹی۔ لیکن میں سمجھتی ہوں کہ جی اصل ایشو ہمارے سامنے جو ہے وہ ہے کہ اس وقت جو سیاسی اور معاشی بحران ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، اور اس کے جو سلوشنز ہیں وہ کم از کم دونوں فریقین ہیں جو سیاسی فریقین، ان کی طرف سے کوئی سلوشنز نہیں سامنے آ رہے۔ تو میرے لیے تو سب سے اہم چیز یہی ہے کہ کسی طرح سے ایک ایگریمنٹ فوج کی جائے بٹوین دا گورنمنٹ اینڈ اپوزیشن۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، ظاہر ہے بہت مشکل کام ہے، اس لیے کہ ہمیں اس وقت جس چیز کی ضرورت ہے وہ ایک فریش مینڈیٹ کی ضرورت ہے اور فریش انتخابات کی ضرورت ہے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کامران، سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے بعد اب پروونشل الیکشنز کے پی میں اور پنجاب میں ہونے پڑیں گے اگر سپریم کورٹ کو ڈیفا جائے، تو اس سے تو پھر یہ عجیب سی سچویشن پیدا ہوگی کہ پروونشل الیکشنز ایک الگ دن پہ ہیں اور جنرل الیکشنز پھر کچھ مہینوں بعد ہوں گے، تو یہ تو انیملس سچویشن ہے اور میں سمجھتی ہوں انٹینیبل ہے۔ تو اسی کو اوور کم کرنے کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ ضرورت اسی کی ہے کہ گورنمنٹ اور اپوزیشن کے درمیان کسی نہ کسی قسم کی ایک ایگریمنٹ ہونی چاہیے آن اے کامن الیکشن ڈیٹ، جس پہ کہ دونوں الیکشنز جو ہیں وہ سائملٹینیسلی ہو جائیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سپریم کورٹ نے ایک موقع دیا تھا سیاسی لیڈرز کو جب ان کی ہیئرنگ ہو رہی تھی اس پہ ڈیٹ آف پروونشل الیکشنز پہ، انہوں نے کہا لیگل کاؤنسل کو دونوں پولیٹیکل پارٹیز کے کہ آپ جائیں اور اپنے لیڈرز سے صلاح مشورہ کر کے واپس آئیں اور ایک کامن ڈیٹ ہمیں دیں الیکشن کی۔ آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ پی ڈی ایم کے جو لائر تھے انہوں نے اس کو ڈکلائن کیا اور ریفیوز کیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ابھی اپرچونٹی نہیں ہے، وقت کم ہے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن ایک اپرچونٹی ضرور ہے جس کو سیز کرنا چاہیے۔ آپ کہہ رہی ہیں کہ اس وقت پاکستان کے مسائل کا حل ضروری ہے، اور آپ کے خیال میں اس کے لیے فریش مینڈیٹ چاہیے، فریش الیکشن چاہیے، اور اس کے لیے آپ کہتی ہیں کہ ضروری یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ 2 ڈیٹس کے بجائے جیسے پاکستان میں ہوتا ہے 1 تاریخ پہ الیکشن ہو، مگر اس کے لیے پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم کے درمیان ایک سمجھوتا ہونا چاہیے، کہ ایگریمنٹ فورج کرنا چاہیے، آپ کہتی ہیں اس کے لیے ضروری ہے، اور یہ دونوں کے درمیان ایگریمنٹ فورج کرنے کے لیے آپ نے کہا کہ یہ بہت شدید ضروری ہے، مگر یہ فرمائیے کہ یہ ایگریمنٹ فورج کون کرائے گا؟ اس کے لیے انٹرلاکیٹرز چاہیے ہمیں، اور وہ انٹرلاکیٹر جو کہ دونوں کے درمیان کچھ کرا سکے۔ ہر پاکستانی جانتا ہے کہ یہ کیپیسٹی، یہ انفلوئنس، یہ طاقت جو ہے یہ تو فوجی لیڈرشپ کے پاس ہی ہے، گویا کہ وہ انٹرلاکیٹر بنے اس معاملے میں۔ دیکھیے کامران، پریفرنس تو ایک سول انٹرلاکیٹر کی ہے، جس میں کہ ملٹری جو کہ کہہ رہی ہے کہ ہم دخل اندازی نہیں کرنا چاہتے، دے شوڈ اسٹے آؤٹ آف پالیٹکس، لیکن اگر کوئی سویلین انٹرلاکیٹر یا گو بٹوین نہیں طے پاتا تو پھر ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اور کون سا اسٹیک ہولڈر ہے جو کہ یہ رول پلے کر سکتا ہے۔ لیکن دیکھیں اس وقت پی ڈی ایم جب حکومت میں آئی، اب ان کو آلموسٹ 1 سال ہو رہا ہے، تو ایک مین جسٹیفیکیشن جو انہوں نے آفر کی وہ یہ تھی کہ ہم تو آئے ہیں اکانومی کو سیلویج کرنے کے لیے، تو سیلویج تو میرا خیال ہے نہیں ہو رہی ان سے، میں تو سمجھتی ہوں کہ ان کے بس کی بات ہی نہیں رہی، اس لیے کہ ابھی تک آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے وہ کنکلوڈ نہیں ہو پایا، دی اکانومی بالکل برنک پہ ہے، آپ کو معلوم ہے بزنس کمیونٹی کتنی نروس ہے،
इस वक्त पैनिक है मार्केट में, और इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज अभी भी वार्न कर रही हैं कि पाकिस्तान कैन डिफ़ॉल्ट ऑन इट्स एक्सटर्नल ऑब्लिगेशंस, एक सॉवरेन डिफ़ॉल्ट हो सकता है। मैं नहीं समझती कि होगा, लेकिन इस तरह के ख़तरे जो हैं उनकी इस तरह से निशानदेही करना क्रेडिट एजेंसीज की तरफ से, मैं समझती हूँ उससे भी देखें एक माहौल जो है, फिर नेचुरली वो इकोनॉमिक जो इन्वायरमेंट है वो विशिएट होता है, अंडरमाइन होता है। तो अगर ये जस्टिफिकेशन थी पीडीएम की टू स्टे इन पावर, तो मैं समझती हूँ कि ये जस्टिफिकेशन तो बहुत कमज़ोर पड़ गई है। बेशक, जैसे कि आप भी कह रही हैं, और ये कोई एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई बात नहीं है, एक आम पाकिस्तानी भी कहता है कि एक सियासी मफाहमत हो जाए, मुज़ाकरात के ज़रिए मसले का हल निकल आए, पीटीआई और शहबाज शरीफ और पीडीएम की पार्टीज़ के दरमियान बुनियादी मफाहमत हो जाए। मगर आप ये देखें कि इसमें इसके माहौल बनाने की ज़रूरत है, CBMs की ज़रूरत होती है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की ज़रूरत होती है। अगर आप माहौल देखें तो ये तो बिल्कुल उल्टा चल रहा है। इमरान खान के ख़िलाफ़ अब तक 76 केसेस रजिस्टर कर दिए हैं, जिसमें से बेतहा क्रिमिनल केसेस हैं, उन पर टेररिज्म के केसेस हैं। परसों पैमरा ने उन पर ब्लैंकेट ब्लैंक कर दिया, उनको ब्लैकआउट कर दिया उनका मीडिया से। मोस्ट एक्स्ट्रॉर्डिनरी गिरफ्तारी के लिए जो है कल पुलिस गई, और फिर उससे पहले पुलिस जा रही है, गिरफ्तार करने की बातें हो रही हैं, दर्जनों केसेस दूसरे हो गए। ये माहौल किसी किस्म की रिकन्सिलिएशन को तो ब्लॉक करने की स्ट्रेटजी लग रही है। तो ज़रूरत तो इसी बात की है ना कि इस किस्म की जो रिप्रेसिव किस्म की एक्शंस हैं, जिससे कि एटमॉस्फेयर और यानी कि चैलेंजिंग हो रहा है, ख़राब हो रहा है, और कॉन्फ्रंटेशन फिर इससे तो इंटेंसिफाई करेगी। तो देखें, पाकिस्तान कैन नॉट बी रूल्ड बाय वन पार्टी और वन पॉलिटिकल साइड। पाकिस्तान हैज़ टू बी रूल्ड बाय सम काइंड ऑफ एग्रीमेंट अमंग्स डिफरेंट पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स। तो ये मैं समझती हूँ कि जो टिट फॉर टैट किस्म की चीज़ें हो रही हैं, इससे कोई सियासी हल नहीं निकलेगा, बल्कि इससे हमारी जो सियासी बुरहान है और इकोनॉमिक क्राइसिस कंपाउंड होगा। बिकॉज देखें, इन सब एक्शन से क्या हो रहा है, अनसर्टनिटी और पैदा हो रही है। अनसर्टनिटी इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ द इकोनॉमी। और इस हवाले से मैं समझती हूँ कि अगर सारी पॉलिटिकल पार्टीज समझें कि इससे ज़्यादा ज़रूरी कोई चीज़ नहीं है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को इस वक्त क्रिटिकल वार्ड से निकाला जाए, तो फिर एक ग्राउंड बनता है एग्रीमेंट का। लेकिन इसके लिए फिर कोशिश करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, दे शुड ऑल प्ले अ रोल इन दिस। तो ये जब हम अगेन फिर बात करेंगे गो बिटवीन की, इंटरलॉक्यूटर की, तो उसमें तो फिर चले फ़ौज की तो बहरहाल एक इमेंस कैपेसिटी है, वो ये सब कुछ कर सकती है। लेकिन क्या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो इस पर रोल प्ले कर सकते हैं? कि बहरहाल वो हेड ऑफ स्टेट है इस वक्त इस लिहाज से, और फिर एक उनका एक नाम है, किरदार हो सकता है इस सिलसिले में। आपके ख्याल में प्रेसिडेंट वो रोल प्ले कर सकते हैं? देखिए, बात असल में ये है कि जो भी गो बिटवीन बनता है, चाहे वो सदर हो या कोई और शख्स हो या फिगर हो या कोई प्राइवेट सेक्टर का शख्स हो, पर्सनालिटी हो, मेरा ख्याल है जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है कि दोनों साइड्स को लचक दिखाने की ज़रूरत है। अगर वो लचक नहीं दिखाएंगे तो फिर आई एम अफ्रेड ये जो पाकिस्तान का इस वक्त सियासी और मुआशी बहरान है वो और सिवियर होगा, बढ़ता जाएगा। और देखें, इसकी कीमत कौन अदा करता है? इसकी कीमत हमारी रूलिंग एलीट नहीं अदा करती, इसकी कीमत फिर हमारी आवाम अदा करती है। ऑलरेडी वो एक कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस को फेस कर रहे हैं, तो इससे तो कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस और ही वर्सन होगा, इसलिए कि इससे इकोनॉमी वर्सन होगी अगर ये पॉलिटिकल अनसर्टनिटी कंटिन्यू करती है। तो मैं समझती हूँ कि फ्रेश मैंडेट, फ्रेश इलेक्शंस ऑन द सेम डेट, there is a need for an agreement on this. और इसके साथ ही थोड़ा सा, क्योंकि आपका बेपनाह तजुर्बा है इंटरनेशनल अफेयर्स का, आप ये बताइएगा कि दुनिया हमें कैसे देख रही है, कि चाहे IMF हो, चाहे हम अगर इन्वेस्टमेंट सीख कर रहे हैं, चाहे मिडल ईस्ट से सीख कर रहे हैं, कहीं और से कर रहे हैं, चाइना के साथ हम रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं। एक तो जब पाकिस्तान का एक शख्स कन्फ्यूजन के शिकार है, उसे नहीं पता कि 1 महीने बाद क्या होगा, 3 महीने बाद क्या होगा, इलेक्शन होंगे नहीं होंगे। देखिए ना कितनी अनसर्टिनिटी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ऑर्डर है कि पंजाब और KP में इलेक्शन करें, ओपनली गवर्नमेंट ने कह दिया है कि वो नहीं मानेंगे, वो नहीं कराएंगे इलेक्शन। आगे का इलेक्शन का पता नहीं है, कॉन्टिन्यूटी पता नहीं है, आगे किसकी गवर्नमेंट होगी। तो इन्वेस्टमेंट क्या खाक आएगी? कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेगा, कोई रीजनेबल, कोई
ساؤنڈ انویسٹمنٹ کرے گا پاکستان میں تو وہ دیکھنا چاہے گا نا کہ آگے پالیسیز کیا ہوں گی, کون کس کی گورنمنٹ ہوگی. ہم نے تو ایک پورا کنفیوژن چھوڑا ہوا ہے. پھر یہاں پہ 2 بڑے صوبوں میں کیئر ٹیکر گورنمنٹس ہیں, وہ کیئر ٹیکر رہیں گی. آفٹر آل یہ کام کیسے چلے گا؟ انٹرنیشنلی اس کے اثرات کا ہمیں بتائیں. دیکھیں, جتنا کنسرن پاکستان میں ہے, پاکستان کی عوام کے ذہن میں اور پاکستان کے جو آرڈنری سٹیزنز ہیں ان میں جتنا کنسرن ہے وہ ریفلیکٹ ہوتا ہے نا پھر باہر. تو میری تو باقاعدگی سے یہاں ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں مختلف مغربی اور چینی اور ایسٹرن ممالک کے سفارتکاروں سے, اور سب سے میں ایک ہی پیغام سنتی ہوں, اور وہ یہی کہ کیا یہ پاسبل نہیں ہے کہ پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے وہ آپس میں مل کے کام کریں تاکہ پاکستان کو اس اکنامک کرائسس سے نکال سکیں. سب کی نگاہ اس اکنامک کرائسس پہ ہے, اس لیے کہ یہ اکنامک کرائسس دیکھیں کامران, دس از دا ورسٹ اکنامک کرائسس دیٹ پاکستان ہیز فیسڈ ان اٹس ہسٹری. اور یہ کچھ لوگوں کا کہنا کہ جی ٹھیک ہے پہلے بھی ہوتا رہا ہے تو اب بھی ہو جائے گا, ہم اس سے نکل آئیں گے. بات یہ ہے کہ آپ نکلیں گے کب اور کس قیمت پہ نکلیں گے, اور کاسٹ آپ کے لوگوں کے لیے کیا ہوگی, عام جو عوام ہیں ان کے لیے جو کاسٹ ہوگی وہ کیا ہوگی. آپ فریش مینڈیٹ, فریش الیکشنز, فریش ایک پولیٹیکل ایگریمنٹ کی آپ بات کر رہی ہیں, ایگریمنٹ فورج ہونا چاہیے. یہ بتائیے گا کہ اس ان بٹوین یہ بھی ہم عام سنتے رہتے ہیں کہ ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ تو چاہیے ہوگی, کہ ایک اچھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہو جو کہ ماڈریٹس ہوں, ٹیکنوکریٹس ہوں, نان پولیٹیکل ہوں, اور وہ سیٹ اپ جو ہو وہ صرف 3 ماہ کا نہ ہو, وہ ایکسٹینڈڈ ایک سیٹ اپ ہو جائے کچھ عرصے کے لیے تاکہ یہ ساری چیزیں سیٹل ہو جائیں, اور اس کے بعد جو ہے وہ آرمی کی اس میں لیڈرشپ ہو, سپریم کورٹ کی سٹیمپ ہو, پھر اس کے بعد الیکشن وغیرہ کا سلسلہ ہو جائے. اس تجویز پہ آپ کیا کہیں گی؟ دیکھیے, میں نے بھی یہ سنا ہے, یہ جو آپ تجویز ہے ایک آپ کہہ سکتے ہیں اس کو, لیکن اس کے لیے رضامندی ضروری ہوگی عمران خان کی اور پی ڈی ایم کی جو 2 میجر پارٹیز ہیں ان کی. تو اگر یہ اس طرح کی اگریمنٹ نہیں ہوتی تو پھر اس قسم کی گورنمنٹ, چاہے وہ شارٹ ڈیوریشن ہو چاہے لانگ ڈیوریشن ہو, تو وہ ناممکن ہوگا. اٹ ول بی پولیٹیکل امپاسبلٹی ٹو اسٹیبلش سچ اے نیوٹرل ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ. For that you need still agreement and political consensus between the major political leaders. Indeed. Thank you so much,